أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 94، آیت نمبر 94 سورۃ الاعراف۔ یہاں سے جو مضمون ہے یہ مضمون نمبر 9 ہے، آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 102 تک۔ اس میں سنت اللہ کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلی قوموں کے ساتھ کیا طریقہ کار رہا اور پھر بعد کی قوموں کے ساتھ کیا طریقہ کار رہا، اس سب کا بیان یہاں پر ہے۔ اور اس سب چیزوں کا بیان اللہ رب العزت نے جس ترتیب جس طریقہ کار سے بتایا، وہ طریقہ کار بالکل واضح ہے، ہم سب کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک نصیحت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے حالات کو دیکھیں۔ ان آیات کو پڑھ کے ہمیں یہ کہیں بھی نہیں لگے گا کہ یہ طریقہ کار تو پہلے سے لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے اس کے اندر کوئی سبق نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیات ہیں، دل کو ہلا دینے والی آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب ہے، اگر کوئی شخص مجھ سمیت سمجھنا چاہتا ہے قرآن مجید کو، تو یہ آیات انسان کے مزاج زندگی کو بدلی کر دینے والی۔ کوئی کتنا ہی بڑا گناہوں کا عاشق ہے، اس کے لیے یہ قاطع معصیت یہ آیات ثابت ہوگی۔ ہر آیت ہی قاطع معصیت ہے، یعنی معصیت کو ختم کرنے والی، دل سے کھرچ کے نکالنے والی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کا زبر زیر اللہ کا ہے، لہٰذا اس سے جو قلب کیفیت حاصل ہوتی ہے، کیفیت کسی اور چیز سے حاصل ہونا ممکن ہی نہیں۔ جتنے بھی دیگر اذکار اور معمولات ہیں اس سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ سبق ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا۔ یہاں سے ایک دستور بیان کیا جا رہا ہے۔ دستور میں نے یہاں پر لکھا ہے، پہلا دستور یہ ہے، دوسرا دستور یہ ہے، تیسرا دستور یہ ہے اور چوتھا دستور یہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر ڈھٹائی اور اس چیز کی کثرت پائی جاتی ہے تو قوم کے اندر اللہ رب العزت پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور قوم کے اندر اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر تباہی مچ رہی ہے تو اللہ رب العزت ارسال رسول کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے اللہ کا، اور اسی کے مطابق اللہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کسی قوم کے اندر نافرمانی دیکھتے ہیں۔ نافرمانی کے درجات ہیں، اوپر پہلی قوم کا ذکر ہے، دوسری قوم کا ذکر، تیسری قوم کا ذکر، چوتھی قوم، پانچویں قوم۔ یہ پانچوں کے پانچوں نافرمانی کا ایک درجہ ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہو چکی ہے اس قوم کے اندر، تو اللہ رب العزت ان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے پیغمبر بھیجتے ہیں، اور پیغمبر ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ قوم ان کو مانتی ہے نہیں مانتی، اگر نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ اگلا سٹیپ یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو تکالیف دیتے ہیں، مصائب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ جانی مالی نقصان ہونے کے باوجود یہ سدھرتے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے خوشحالی بھیجتے ہیں۔ خوشحالی ان میں آتی ہے، اور یہ خوشحالی سے یہ لوگ یعنی تکالیف سے بھی رجوع اللہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجتے ہیں تب بھی رجوع اللہ نہیں ہوتا، پھر آخری سٹیپ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے اللہ رب العزت کی کسی بھی قوم کو نصیحت کرنے کی۔ اور یہ جو عذاب الہی ہے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں مضمر ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم چیز غفلت ہے، کہ قوم جب اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتی ہے پھر اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہونے لگتی ہیں قوم کے ساتھ۔ یہ تباہی مچتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان آیات میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو میرے آپ کے لیے سبق ہیں۔ یہ درجات اللہ کے عذاب کے ہوتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے ایک بات بالکل واضح کر دی اور دو ٹوک کر دی کہ اس نوعیت کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی خوشحالی، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت ناصح کو بھیجتے ہیں، اور سمجھانے والا پیغمبر ہے، تو پیغمبر کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو پیغمبر کے نائبین یعنی مبلغین پہنچتے ہیں، یعنی علماء کرام ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر ایک گنجائش نکال دی امت کے لیے، وہ تمام امتوں کے اندر یہ معاملات رہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور حضرت شمویل کے بعد ایک زمانہ ایسا رہا، حضرت یوشع بن نون کے بعد زمانہ ایک ایسا رہا کہ ان کے پاس 350 علماء تھے جو ان کو نصیحت اور تبلیغ کرتے تھے، اور 250 برس تک یہی رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شمویل علیہ السلام یا حضرت سموئیل علیہ السلام، یہ سموئیل جو ہے یہ زیادہ ویلڈ ہے، شمویل چونکہ کہنے میں آسان ہے اس لیے میں بول دیتا ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو بھیجا۔ نائبین اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں مبلغین اور علماء اور صلحاء، چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ناصر اور نصیحت کے طور پہ آتے ہیں۔ اور اس میں بھی ذہن میں رکھیں، میرا سبق پڑھنے والے بہت سے علماء بھی ہیں، اور وہ بھی میری اصلاح کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں، اگر علماء ابلاغ کا کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، معاش میں اور پیسہ کمانے میں لگ جائیں گے، یہ جو دین کا کام ہے نا، اللہ رب العزت پھر ظاہر بات ہے اللہ نے کسی سے تو لینا ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ رب العزت کسی دوسری قوم کو بھیج دیں گے اور پھر وہی لوگ یہ کام کریں گے۔ چنانچہ ابلاغ، دین، مشورہ، دین سکھانا، یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے علماء کے ذمہ لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو حکومتیں یہ کام نہیں کرتی، لیکن آج سے پہلے برصغیر ٹوٹنے تک حکومت علماء کی سرپرستی کرتی تھی، بھی آپ جو کام کرنے، آپ دین کا کام کیجئے، آپ کی معاش ہمارے ذمہ۔ اور پھر یہ لوگوں میں منتقل ہونا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا، تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جناب مشورے دے رہے تھے، جی آپ لوگوں کو کمانا بھی چاہیے، فلاں تجارت بھی کرنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ تجارت کرتے تھے، بائی بیس تاجر تھے، بائی بیس تاجر تھے، پر یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے 70-80% علماء، عالمات، وہ کیا کرتے ہیں، عالمہ کی شادی ہوئی، اس نے قرآن سے واسطہ ہی چھوڑ دیا، اس نے حدیث سے واسطہ ہی چھوڑ دیا، اس نے فقہ سے واسطہ ہی چھوڑ دیا، اس نے دین سیکھنے سکھانے کو بالکل ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سکھانے کی، بس مجھے میرا شوہر مل گیا بس کافی ہے۔ میں یہاں پر جو ایک مسجد میں جب میری ذمہ داری لگی، تو مجھے پتا چلا کہ بھی یہاں پر فلاں فلاں لوگ کام کرتے ہیں جو کہ باطل نظریات کے ہیں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی، میرے سے تعلق رکھنے والی ایک عالمہ تھی، ان سے شادی ہوئی، تو میں نے ان سے کہا بھی ان سے کہہ دیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ساری تصدیقات یہ وہ، میری وراثت سے ہی نکاح ہوا تھا، تو یہاں پر ہماری مسجد کے قریب منتقل ہوئے، تو میں نے ان کو باقاعدہ خطوط بھیجے، بھی آپ یہاں درس قرآن کا انعقاد کیجئے، اور جو آپ کو جو سمجھانا ہے وہ میں بتا دوں گا، لیکن آپ کریں۔ لیکن آج اس بات کو 12-13 سال گزر گئے، کبھی ایک کام بھی، کبھی ایک درس قرآن بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے علماء کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ دین کی محنت میں جڑیں، دین کی محنت میں وہ نہیں جڑیں گے، وہ اپنے معاش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے پیسے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کسی اور کو بھیج دیں گے، اور اس کے لیے قربانی دینا تو مسٹ بنتا ہے۔ میری باقاعدہ ایک صاحب نے مجھے پتہ نہیں کتنی نصیحتیں کی جب میں نے کسی عالمہ سے درس قرآن کرنے کا کہا، تو ہمارے علماء بھی ہیں لیکن عالمات میں تو یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے نا، کہ 90% سے زیادہ عالمات ہماری جو ہے مدرسے سے پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد اپنا گھر سنبھالا اور یہ جا وہ جا،
نہ ان کا دین سے کوئی واسطہ ہے، نہ ان کا ابلاغ سے کوئی واسطہ ہے، یہ بات بڑی قابل اصلاح ہے۔ تو وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ سمجھ لیجیے، ترجمہ بہت آسان ہے، سادہ سا ہے، اور اصل آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ترجمہ آدھا سمجھ میں آیا، آدھا سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات نہیں، لیکن آیت کا مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے۔ وما ارسلنا، ہم نے بھیجے ہیں رسول فی قریۃ، کسی بھی بستی میں۔ وما ارسلنا لفظی ترجمہ تو ہم نے نہیں بھیجے رسول فی قریۃ، کسی من نبین، اپنے انبیاء میں سے، اپنے نبیوں میں سے، الا اخذنا اہلها بالبأساء، وما ارسلنا فی قریۃ، وما ارسلنا جو بھی ہم نے بھیجے ہیں، من نبیین اپنے پیغمبروں میں سے، جو بھی بھیجے ہیں ہم نے اپنے پیغمبروں میں سے۔ ایک منٹ رکیے، ایک میری ضروری کال ہے۔ تو وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی قریہ کے اندر، من نبیین جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی بستی کے اندر، من نبیین کوئی پیغمبر بھیجا ہے، جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں نہیں، کوئی پیغمبر بھیجا ہے، اللہ، اللہ کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، جیسے ہم وما اور اللہ کو یہاں کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہم اس کا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ مشکل ہو جائے گا سمجھنا۔ یہ ترجمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ ارسلنا فی قریۃ، ہم نے پیغمبر ارسلنا جو بھیجے ہیں ہم نے، فی قریۃ بستی کے اندر، من نبیین کوئی بھی پیغمبر، الا اخذنا، تو کیا ہوا، اخذنا ہم نے گرفتار کر لیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء، بالبأساء بدحالی میں، والضراء اور تکلیف میں، بالبأساء بدحالی میں، والضراء اور تکلیف میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ترجمہ جو کر رہے ہیں نا، اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ بأسا کہتے ہیں مالی تکلیف، ٹھیک ہے، اور ذرہ کہتے ہیں جانی تکلیف۔ دیکھیے، جو لفظ ذرہ ہے جب بأسا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن ذرہ جب سرا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا اور مطلب ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات آسان سی ہے۔ بأسا والضراء کہ بدحالی اور تکلیف، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف، خلاصہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب ذرا سرا کے ساتھ آتا ہے تو مطلق تکلیف مراد ہوتا ہے، لیکن بأسا کے ساتھ آتا ہے تو جانی تکلیف مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ اخذنا گرفتار کر لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء بدحالی میں اور تکلیفوں میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ یہ کچھ میں نے چیز لکھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اہم چیز ہے، سمجھ لیجئے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ تواضع اور عاجزی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، سب سے پہلے ایسا رسول پیغمبر بھیجتے ہیں، جب یہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آلام اور مصائب بھیجتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، جب ان مصائب سے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں کہ شاید پیار سے مان جائے، سمجھانے سے نہیں مان رہے تو جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصے سے نہیں مان رہے تو دیکھو پیار سے مان جائے۔ ثم بدلنا پھر ہم نے کیفیت بدلی، مکان السیئات الحسنہ بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا کی، بدلنا ہم نے کیفیت بدلی اور بدل دیا،
مکان سیئہ بدحالی کی جگہ الحسنہ خوشحالی کو، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، عفو کا مطلب لکھے کسرو، مطلب یہ ہے کہ وہ خوب پھلے پھولے، عفو کا مطلب ہے وہ خوب پھلے پھولے، عفو کا مطلب ہے یہاں تک کہ ان کے قرطبی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اولاد بھی کثرت سے ہوگی، مال بھی کثرت سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وقالو، وقالو تو کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ داداؤں کو دکھ سکھ ملتے رہے، ذراء والسراء کا مطلب یہاں بدحالی خوشحالی کا کرتے ہیں، یعنی دکھ سکھ، ہمارے آباء و اجداد کو بدحالی خوشحالی ملتی رہی، ہمارے آباء و اجداد کو دکھ درد ملتے رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ، جب اس سے بھی انہوں نے عبرت نہیں پکڑی تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ ان کو کیسے پکڑا ہے۔ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ تھوڑا سا مغلق ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، دیکھیں جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، دونوں نکرہ ہیں، تو نکرہ کے حساب سے ترجمہ ہوگا، یہ ایسی بول گیا نکرہ ہے، نکرہ کے حساب سے اس جملے کو آپ چھوڑ دیجئے، اگر علماء ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، لیکن عام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید بہت آسان ہے، سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی پیغمبر بھیجا تو کیا ہوا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، ان بستی والوں نے اس پیغمبر کی بات نہیں مانی، جب نہیں مانی تو اخذنا اہلہا، ہم نے گرفتار کر لیا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، بدحالی کے اندر، بأساء والضراء بدحالی، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ ڈریں، تواضع اختیار کریں، اپنی اکڑ سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہٹے، جب نہیں ہٹے تو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، وہی میں نے آپ سے عرض کیا، اگر آپ حاشیے نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیے آیات کا ترجمہ آنے کے باوجود بھی آپ پھنس جائیں گے، آپ آیات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے اگر آپ حاشیہ آیات مبارکہ کے اوپر نہیں لگائیں گے، ان کو سمجھیں گے نہیں، صرف ترجمے سے آپ کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، جب پیغمبر بھیجا تو مصیبت آ گئی، پیغمبر بھیجا تو برکتیں آنی چاہیے نا، جب پیغمبر بھیجا تو برکتیں آنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے درمیان میں آپ حاشیہ لگائیں گے، اس کے درمیان میں آپ لکھیں گے کہ انہوں نے پیغمبروں کی یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، تب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پیغمبر بھیجے، جب پیغمبروں کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے کہا آؤ ہم خود ڈیل کرتے ہیں تمہیں، تو ہم نے اس طریقے سے ڈیل کیا، ان کو بدحالی دی تاکہ یہ لوگ تواضع اختیار کریں، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اہل اسلام، ہم مسلمان جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور رجوع اللہ کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، لیکن اہل کفر نہیں، وہ اپنے اسی ڈگر پر قائم رہتے ہیں، اپنے اسی ڈگر پر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ اسلام سے پھر گئے، کیوں پھر گئے؟ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، اپنے اما ابا کی وجہ سے مسلمان تھے۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں، جی ابھی تو بڑا مال آ گیا، پیسے آ گئے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، حتی عفو، یعنی وہ خوب پھلے پھولے، کثروا اموالہم و اولادہم، ان کے پاس کثرت سے مال اور اولاد ہونے لگے، حتی عفو، وہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کے مال میں کثرت ہوئی، قالو، تو کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، بدحالی تو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوئی تھی، فاخذناہم بغتہ، تو ہم نے کہا لو جی تم کون سا دودھ کے دھلے ہوئے، جیسے وہ ہمارے لیے تھے ویسے تم ہمارے لیے ہو، فاخذناہم بغتہ،
کہتے ہیں نا جناب یہ حال تو فلسطین والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ زلزلہ تو بالا کوٹ والوں کے ساتھ ہے، یہ زلزلہ تو ترکیہ والوں کے ساتھ ہے، یہ زلزلہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہاں ہم لوگ محفوظ ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَا، ہم اچانک ان کو پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم ایسے بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے، ہمارے ساتھ ہوا تو ہم وہ کر لیں گے۔ افواہ کا ترجمہ عافیت کے ساتھ نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کسی مفسر نے افواہ کا ترجمہ عافیت کے ساتھ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اگرچہ لفظاً تو معنی بن رہا ہے، لیکن افواہ کا ترجمہ کسرو سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ افواہ کا ترجمہ جتنے میں نے تراجم دیکھے ہیں، قرطبی سے لے کے تمام حضرات نے افواہ کا ترجمہ عافیت کے ساتھ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پر افواہ کا ترجمہ عافیت کے ساتھ ہے وہ حروف جار کے بغیر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف جار کیا ہوتا ہے؟ حتی جو ہے، لفظ حتی جو ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ افواہ کا ترجمہ عافیت کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ مصدر کی طرف نہیں جاتا، افواہ جو ہے وہ دوسرے مصدر کی طرف جا رہا ہے۔ تو قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ذرا اس آیت کو لیں اور اپنے ہم اپنے حالات کے اوپر اس کو پرکھیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا نا تو ہم یہ کر لیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے۔ انسان نافرمانی کرتے وقت اپنے بچنے کی پلاننگ پہلے کرتا ہے، تو اگر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم ان کو پکڑیں گے، اور ایسے پکڑیں گے پتہ بھی نہیں چلے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں، یعنی دنیا نہیں جانتی تھی سونامی کو، آ گیا سونامی، دنیا نہیں جانتی تھی کورونا کو، آ گیا کورونا، دنیا یعنی ایسی ایسی چیزیں دنیا کے سامنے نہیں تھیں، وہ آتی گئی اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایبولا وائرس آیا ہے، کرونا وائرس آیا ہے، اسی طرح تعاون کے وائرسز آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات بڑی زبردست اور بہت ہی بہترین، میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام آیات کا اگر اس آیت کو خلاصہ سمجھا جائے تو کمال ہو جائے گا۔ معاشی تنگی، معاشی خوشحالی، صحت، عافیت، سلامتی، قحط، قیمت پلس مائنس، وبائی امراض ایکسیکٹرا، یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہے ان سب کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ یہ عقیدہ اہل اسلام کا ہے، اور ان کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل کفر کا ہے۔ یہ آیات واضح کر رہی ہیں، چنانچہ کسی بھی چیز کا تعلق ان تمام معاملات میں ہمارے اعمال کے ساتھ جڑ رہا ہے، مصیبت ہے، خوشحالی ہے، یا کچھ بھی ہے، ان سب کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ۔ آپ نے عفو کو کسر فرمایا تو اس سے افعال کی دوسرے وکیبلری ہو تو اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے افعال کی دوسرے وکیبلری۔ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، آپ نے کیا کیا پوچھا؟ دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ان اعمال کا تعلق، ان چیزوں کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، چنانچہ سیلاب آتا ہے، قحط پڑتا ہے، وبائی مرض پڑتا ہے، تو ہمارے علماء استغفار کا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، استغفار کرنے سے ختم ہو جائے گا، وہی ان آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور ایک اسکالر بڑے زور و شور کے اس سے ان کے بڑے کلپ مشہور ہوئے، کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ بن رہا ہے، نہیں بن رہا۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں،
میری زندگی میں کیا کمیاں ہیں، میں ان کمیوں کو دیکھوں، میری زندگی میں کیا خوبی ہیں، ان خوبیوں کو طرف دیکھنا ضروری ہے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا ایک اثر مرتب ہے، اس کا ایک امپریشن بن رہا ہے۔ جب اس کا ایک امپریشن بن رہا ہے تو بات بن جاتی ہے۔ اگر اس کا امپریشن وداؤٹ امپریشن ہے کوئی بھی چیز تو ہم پھنس جائیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ ذرات ذرات کے معنی جانی تکلیف کے ہیں، ایک مطلق تکلیف کے بارے میں بھی فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا ہے، بتاتا ہوں اس کو۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ اچھا، کسی نے کہا آزمائش بھی ہے، جی ہاں آزمائش بھی ہوتی ہے، بالکل آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ اس بات کا کہیں انکار تو ہے نہیں نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا تعلق آزمائش ہے، قحط ہے، قیمت ہے، ان سب کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ان چیزوں کا اب یہ معاشی تنگی بطور آزمائش آئی، معاشی خوشحالی بطور آزمائش آئی ہے، صحت عافیت و سلامتی ہمارے پاس یہ آزمائش ہے۔ اسی کو ایک کہا تھا نا غالب نے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہم فقیروں کا ہم بھیس اللہ رب العزت نے یعنی بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے اہل کرم بنایا اور کسی کو اللہ نے فقیر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی آزمائش ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی۔ اگر کوئی اہل کرم میں سے ہے تو اس کے اوپر بھی آزمائش ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے اوپر بھی آزمائش ہے۔ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ اگر کوئی 3 لاکھ سیلری اٹھاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے دین کو ایک مسئلے تک محدود کر دیا۔ دین مسئلے تک نہیں ہے، میں جب یہ اس طرح کی آیتیں گی تو میں بتاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا ایک اثر مرتب ہے، ایک امپریشن ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کی غار میں، معذرت، پہاڑ کی اندھیری غار میں، پہاڑ، ایک تو پہاڑ، تو اس کے بعد اندھیری غار کے اندر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل باہر ضرور ظاہر کریں گے، سمجھ رہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی نظروں سے چھپ جائیں گے، سب کی نظر میں جو ہماری عزت ہے وہ دوبارہ بن جائے گی، ہماری بنی رہے گی، ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اعمال کا اثر ہمارے حالات پر ہوتا ہے، یعنی اعمال ڈائریکٹلی حالات پر اثر ڈالتے ہیں۔ اب کبھی آزمائش آتی ہے، بطور مثلا قحط آ گیا، تو قحط کا مطلب یہی نہیں کہ ان کے اعمال گندے ہیں، نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قحط کا مطلب بیماری آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے حالات گندے ہیں، ضروری نہیں ہے، مگر اعمال کا تعلق آزمائشوں سے ہے، اعمال کا تعلق قحط سالی سے ہے، اعمال کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے، جڑا ہوا ہے اور پکا ٹھکا جڑا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک آسان سا حل ہے بھائی، آسان سا، رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں کہ اللہ جو غلط ہوا اس کو معاف کر دیں، اور جو اچھا ہوا اس پہ بھی معاف کر دیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا تھا۔ تو یاد رکھیے، اگر ایک عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس کا اثر ہے، ایک عورت کے چہرے کو 10 غیر مرد دیکھ رہے ہیں تو اس کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت کر اس عورت پر جو اپنا آپ دکھا رہی ہے، او کما قال۔ تو جب ایک عورت ننگا لباس پہن کے نکلتی ہے، گندا لباس پہن کے نکلتی ہے، اس کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے۔ کہتے جی ہمارے آفس میں کوئی صحیح ٹائم پر نہیں آتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ سیکٹری کے طور پہ آپ 3 خوبصورت لڑکیاں رکھ لیں، جوان لڑکیاں ہونی چاہیے، 20-25 سال کی۔ اب بڑے پیٹ والے بھی جم کر رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ چھوٹا ہو جائے، لڑکیاں ہمیں یہ نہ سمجھیں، لڑکیاں ہمیں وہ نہ سمجھیں، اور جناب وہ اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا ہے؟ اس لڑکی کے آنے کا اثر ہے۔ ایک عورت جو گھر کے اندر ہے وہ ایسے ہی باہر نہیں جاتی ہے، یہ لڑکی جو ہے گھر کے اندر ہے وہ اسی طریقے سے باہر نہیں جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو میک اپ کر کے چمکا کے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے دیکھنے والے تو اس کا اثر ہے۔ تو ہمارے ہر عمل کا اثر ہے، جب ان اعمال کا اثر ہے تو اعمال باطنہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی اثر ہے۔
جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا اثر ہے، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا اثر ہے، جو ہم حج کرتے ہیں اس کا اثر ہے، جو ہم جہاد کرتے ہیں اس کا اثر ہے، جو ہم صدقہ کرتے ہیں اس کا اثر ہے۔ یہ ایک فہرست ہے۔ دوسری فہرست، جو ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں اس کا اثر ہے، ہم حلال روزی لے کے آتے ہیں اس کا اثر ہے، ہم دین پڑھتے ہیں اس کا اثر ہے، ہم قرآن سیکھتے ہیں اس کا اثر ہے۔ چنانچہ میں بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اپنے علم اور مطالعے کے اندر قرآن مجید کو رکھیں اور کسی سے سیکھیں، سمجھیں، اس سے زندگی بدلی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اثر سب سے زیادہ امفیسائزیبل ہے، یعنی اس کا اثر بہت خطرناک حد تک کارگر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو ان اعمال کا اثر جب ہے تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو بات ہو گئی، آگے بڑھیں جی۔ اللہ کرے آپ بور نہ ہو رہے ہوں۔ یہ آگے اللہ رب العزت ایک سادہ سا مطالبہ رکھ رہے ہیں، تو مضمون نمبر 9 ہی ہے، وہ یہ مضمون آیت نمبر 102 تک جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل قرآ بستی والے ایمان لے کر آ جائیں، ولو اگر، ان اگر ایسا ہو جائے کہ اہل القرآ بستی والے آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں اللہ رب العزت نے منع کی ہیں، ان چیزوں کو اختیار کریں جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو اللہ رب العزت کھول دیں گے ان کے اوپر برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتیں۔ میں نے پیچھے بتایا تھا اعمال کا اثر ہے، تو ایمان اور تقوی ان چیزوں کا اثر جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا برکات من السماء والارض، یعنی ظاہری خزانے بھی دیں گے اور غیبی خزانے بھی دیں گے۔ اگرچہ آسمان کا ذکر کر دینے سے، اگرچہ آسمان کا ذکر کر دینے سے، ایک منٹ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لے کے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کے، لفتحنا علیہم برکات، لفتحنا علیہم برکات، اللہ تعالیٰ کھول دیں گے ان کے اوپر، لفتحنا تو ہم کھول دیں گے، فتحنا نون جہاں پہ آتا ہے اس کا نون الف نہ آتا ہے، وہ ترجمہ ہم سے کیا جاتا ہے، لفتحنا تو ہم کھول دیں گے، برکات من السماء آسمان اور زمین کی برکتیں، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے وَلَٰكِن، دیکھیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں اور دوسری چیز ہے تقوی، ان دونوں کے اوپر ہم کاربند ہو جائیں، اور آپ یقین کیجئے ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پہ غور کریں، کرائیٹیریا ہمارا جو ہوتا ہے، یہ ہمارا جو سرکل چلتا ہے زندگی کا، دن اور رات کا، یہ جو سرکل ہے، یہ سرکل کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس غور کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، رات 12 سے لے کے 6 بجے تک، مثال دے رہا ہوں، یہ 6 گھنٹے ہم سوتے ہیں، 6 گھنٹے ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے تو ویسے ہی نکل گئے، ٹھیک ہے، 3/4 رہ گیا، ٹھیک ہے، یعنی 1/4 رہ گیا، ختم ہو گیا، اب یہ اور یہ اور یہ اتنا حصہ باقی، ٹھیک ہے، اس ایک حصے میں بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یعنی یہ 6 گھنٹے کا سپیل ہے، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے پورا نکال کے ہماری عبادت کے لیے چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 سے 6 گھنٹے ہمارے کاموں میں لگ جاتے ہیں، 6 سے 10 گھنٹے نوکری میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت کم وقت بچتا ہے جو کہ 3 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ 3 سے 6 گھنٹے ہمارے اختیارات کا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسا استعمال کریں، کس طرح۔ اب یہ نوکری ہے
گھر کے کام کاج ہیں اور یہ سب چیزیں، ان سب کے اندر ہم نے حلال حرام دیکھنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے حلال حرام دیکھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل ہماری ڈیلی بیسس کی زندگی میں اگر نوکری کے حساب سے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے، اور اگر عام حساب سے دیکھا جائے تو 4 گھنٹے ہمارے پاس بچتے ہیں جو ہم نے تقوی سے گزارنے ہوتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ 4 گھنٹے ہمارے ان 24 گھنٹوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ چند گھنٹے ہمارے 24 گھنٹوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ایسے ہی ہماری یہ 65 سال کی زندگی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری کروڑوں سال کی زندگی آگے کس طریقے کی ہوگی۔ تو یہ ایک واضح سی بات ہے جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لیکن کیا ہوا، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، فاخذناہم، پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بما کانوا یکسبون، جو وہ بدعمالیاں کیا کرتے تھے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اعمال خبیثہ کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ مختلف ترجمے اور معانی ہیں۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، ان کے بدعمالیوں، اعمال خبیثہ کی وجہ سے، برے اعمال، بدعمالی، ٹھیک ہے، یا اعمال خبیثہ، ٹھیک ہے۔ افامنا، اب ان کی غفلت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی غفلت تو یہ کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، دوسری غفلت کہ ان کو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ افامنا، کیا یہ لوگ بے خوف ہیں، اہل القری، اس شہر والے، یعنی اہل مکہ مراد ہیں، ان یاتیہم بأسنا، کہ ہمارا عذاب آ جائے گا، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، کہ جب وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ کا عذاب تو اس وقت بھی آ سکتا ہے جب یہ لوگ سوئے ہوئے، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ یعنی اندھیرے سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنی نیند سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ اندھیرے سے عبرت حاصل کرتے ہیں نہ روشنی سے۔ اوا امنا، اور کیا یہ لوگ بے خوف ہیں؟ اوا امنا، کیا یہ بے خوف ہیں؟ اف امنا، کیا یہ لوگ بے خوف ہیں؟ یعنی ان سب کا یہ مطلب ہے، اہل القری، بستی والے، اہل القری، مکے والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے گا ان کے اوپر، بأسنا، ہمارا عذاب، ضحی، دن کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوں گے۔ یعنی سوتے ہیں تو غافل ہیں، جاگتے ہیں تو غافل ہیں۔ میں نے اوپر کیا بتایا؟ میں نے اوپر بتایا کہ یہ چند گھنٹے ان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ چند گھنٹے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم اپنے اعمال کے اندر کچھ کچھ غلطیاں بھی کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہوں، لیکن اوور آل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس رخ پہ چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 100% تقوی والے بن چکے اور تبھی ہم پارسا و کامیاب ہوں گے۔ غلطی، کمی، کوتاہی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے محفوظ ہو گئے؟ ٹیکنالوجی بنا کر، پیسے کما کر، ڈاکٹر بن کے، کیا یہ سمجھ لیتے ہیں وہ ہر مرض سے محفوظ ہو گئے؟ کبھی یہ سمجھ لیتے ساری دنیا ان کی مٹھی میں آ گئی؟ افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے محفوظ ہو گئے؟ کیا اللہ کی دی ہوئی تدبیر سے محفوظ ہو گئے؟ اللہ کی لگائی ہوئی تدبیر سے محفوظ ہو گئے؟ مکر اللہ، مکر کا ترجمہ اصل میں ہوتا ہے تدبیر اور چال، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اس ترجمے کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مکر اللہ، مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، اللہ کا مطلب تو آپ کو جانتے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیر۔ یہ جتنی بھی بات اوپر گزری ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر یہ ایمان نہیں لے کے آتے، یہ سب چیزیں جو ترتیب سے چلتی ہیں نا، یہ سب چیزوں کی ترتیب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں۔
کسی بھی گناہ کو کرنے سے فوراً پکڑتے نہیں ہے اللہ رب العزت، وقت دیتے ہیں آدمی کو کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال میں تبدیلی لائے۔ جو زندگی میں اور بہت سے سیاپے ہیں مولوی صاحب، آپ کو کیا پڑی ہے؟ ارے بھائی، ارے بھائی، ہماری زندگی کی ڈور ہے ہی اس کے ہاتھ میں، جب وہ چاہے کھینچ لے ہم وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ چاہے جو چاہے ڈھیل دے دے۔ تو اللہ کی تدبیر یہاں پہ ڈھیل ہے، ٹھیک ہے۔ افامنو، کیا یہ لوگ محفوظ ہو گئے؟ افامنو، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ افامنو، کیا ان کو کوئی ڈر نہیں رہا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ اس لفظ کو سمجھیے، جو ترجمہ آپ کے ذہن میں زیادہ بیٹھے اس کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ افامنو، کیا ان کو کوئی ڈر ہی نہیں رہا؟ مکر اللہ، اللہ کی ڈھیل کے انجام کا، کیا ان کو اللہ کی ڈھیل کے انجام کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا کہ اللہ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، پوچھ نہیں رہے، ہم حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ نہیں رہے، تو کیا ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں لگتا؟ خدا را میں اور آپ اس آیت کو اپنے لیے سنیں، اپنے لیے سمجھیں۔ اگر قلب میں اللہ کا ڈر بیٹھ رہا ہے تو بہت مبارک ہے۔ ہماری مسجد کے ایک ساتھی ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر۔ آپ اعتدال میں رہیں، لیکن یہ ڈر بہت فائدے مند ہے، بہت فائدے مند ہے کہ بندے کو یہ رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور جب یہ ڈر نہیں رہے گا نا، افامنو، جیسے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ افامنو مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کوئی بے خبر نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے خبر نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو کہ خسارے والے ہیں۔ خسارے والے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غفلت کی صورت کو اللہ نے واضح کیا۔ غفلت کی صورت کی جو وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ تاریخ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا جی؟ ان کے اوپر زلزلہ آیا، ہمارے ساتھ تو نہیں آئے گا جناب۔ تاریخ کو جھٹلا، حقائق کو جھٹلاتے، غفلت اتنی آنکھوں سے دیکھی چیز کو جھٹلا رہے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، لا الہ الا اللہ، تاریخ کو جھٹلاتے ہیں، اوپر جو واقعات گزرے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ مضمون ایسا ہے، کافی مغلق ہو رہا ہے، آپ ان آیات کو سمجھیں۔ یہ 2 آیتیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پھر ہم اگلا مضمون پڑھیں گے۔ آج میری 10 بجے میٹنگ ہے کچھ علماء کے ساتھ، تو مجھے اس کے لیے تھوڑا سا بیٹھنا ہے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھ لیں، میں 1-2 منٹ تک آن لائن ہوں، سوال پوچھنا ہے سوال پوچھ لیجیے۔